بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بڑی غلط فہمی جو اسلام کے حوالے سے خواتین کے بارے میں پائی جاتی ہے وہ اصل میں عدت کی ریسٹرکشنز کے بارے میں، یعنی ان پابندیوں کے بارے میں ہے جو عدت کے دوران ایک مسلمان خاتون کو آبزرو کرنی ہے۔ عدت جیسے کہ ہم جانتے ہیں اس پیریڈ کو کہتے ہیں، اس زمانے کو کہتے ہیں جو ایک مطلقہ خاتون یا ایک بیوہ خاتون کو گزارنا ہوتا ہے اس سے پہلے کہ وہ دوسری شادی کرنا چاہے۔ سب سے پہلے تو یہ جان لینا چاہیے کہ یہ جو ریسٹرکشنز عام طور سے عدت کی لگائی جاتی ہیں، جیسے مثال کے طور پہ ہمارے کلچر میں کہا جاتا ہے کہ خاتون کو گھر سے باہر نہیں نکلنا، اس کو سفید لباس پہن لینا ہے اور وہ کسی ہیلدی ایکٹیویٹی کے لیے ایون انٹرٹینمنٹ کے لیے باہر نہیں جا سکتی، حتیٰ کہ وہ حج کے لیے بھی باہر نہیں نکل سکتی۔ تو اس کا جو پس منظر ہے ہم جیسے کہ آگے ڈسکس کریں گے، اس میں بہت ساری وہ چیزیں ہیں جو کلچرل ہیں اور بہت ساری وہ چیزیں ہیں جو مقامی ہیں۔ جہاں تک دین کا تعلق ہے اس نے جو ریسٹرکشنز لگائی ہیں، اگر ہم ان کا صحیح طور پہ مطالعہ کر لیں، ان کی صحیح اسپرٹ جان لیں تو اس غلط فہمی کا ازالہ آپ سے ہو سکتا ہے۔ سب سے پہلے تو دیکھیے جو قرآن مجید نے اس بات پہ اسٹریس کیا ہے وہ یہ ہے کہ طلقوہن لعدتہن، یعنی جب طلاق کی نوبت آتی ہے تو ایک مرد کو یا ایک ہسبینڈ کو جب طلاق دینی ہے تو عدت کی رعایت کرتے ہوئے اس کو طلاق دینی ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ملحوظ رکھنا ہے کہ طلاق کس وقت کی گئی، یہ کب شروع، اس جو عدت کا پیریڈ ہے کب شروع ہوگا اور یہ کب ختم ہوگا، کیونکہ عدت سے متعلق پھر بہت سارے وہ احکامات ہیں جو ایک بیوہ یا ایک مطلقہ خاتون پر مترتب ہوتے ہیں، چنانچہ یہ کہا گیا کہ اس کا حساب ٹھیک رکھا جائے۔ دوسری چیز جو فرمائی گئی اور جو قرآن مجید کے مطالعے سے معلوم ہوتی ہے وہ یہ کہ عدت کا جو بنیادی مقصد ہے وہ یہ جان لینا ہے، یہ ڈٹرمن کر لینا ہے کہ ایک خاتون حاملہ ہے، پریگننٹ ہے یا نہیں ہے۔ چنانچہ اگر یہ سائنٹیفک طریقے سے بالکل ڈٹرمن ہو جائے یا ہمیں یہ معلوم ہو کہ خاتون چائلڈ بیئرنگ ایج سے گزر چکی ہے، اس سے بچہ پیدا نہیں ہو سکتا، تو پھر ایک خاتون جو کہ پھر اس پہ واجب نہیں ہے کہ وہ عدت گزارے اور اس کی کوئی عدت نہیں ہوگی۔ چنانچہ اس پہ جو انالوجی ہم ڈرا کرتے ہیں وہ اس حکم سے ہے جو قرآن مجید نے اپنے ایک موقع پہ دیا، یہ کہتے ہوئے کہ مرد جب اپنی بیوی کو طلاق دے اور اس سے پہلے کہ اس سے کوئی جنسی تعلق قائم ہو، اس کو شادی کرے اور اس سے پہلے کہ جنسی تعلق قائم ہو اس کو طلاق دے دے تو پھر اس پہ کوئی عدت نہیں ہوگی۔ چنانچہ ظاہر ہے کہ یہ اس کے بارے میں جو پیچھے بات ہے وہ تو یہی ہے کہ جب تعلق نہیں قائم ہوا تو ایبسلیوٹلی ہم سرٹن ہے کہ وہ پریگننٹ نہیں ہے۔ تو اس بات کو سامنے رکھ کے یہ انالوجی ڈرا کی جا سکتی ہے کہ اگر ایک خاتون کے بارے میں یہ ڈٹرمن ہو جائے، اچھی طرح جان لیں کہ وہ پریگننٹ نہیں ہے یا نہیں ہو سکتی، تو پھر اس کو کوئی عدت نہیں گزارنی۔ یہ جو ڈائریکٹیو قرآن مجید کا بیان ہوا ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ ایک شخص جب اپنی بیوی خاتون کو طلاق دیتا ہے اس سے پہلے کہ اس سے وہ تعلق قائم کرے، یہ ان الفاظ میں قرآن میں بیان ہوا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقوہن من قبل ان تمسوہن فما لکم علیہن من عدۃ تعتدونہا۔ اے ایمان والو، جب تم مومنہ عورتوں سے نکاح کرو پھر ان کو ہاتھ لگانے سے پہلے ہی طلاق دے دو تو ان کے بارے میں تم پر کوئی عدت واجب نہیں ہے جس کا تمہیں لحاظ کرنا ہو۔ چنانچہ یہ بات بالکل واضح ہے کہ اگر ڈٹرمن ہو جائے کہ ایک خاتون حاملہ، یعنی اس میں کوئی امکان نہیں ہے کہ وہ حاملہ ہو، تو پھر اس کو عدت آبزرو نہیں کرنی۔ تیسری بات جو قرآن مجید میں بیان ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ عدت کا زمانہ لازماً شوہر کے گھر میں گزارا جائے۔ اگر طلاق کی نوبت آئی ہے تو پھر یہ ضروری ہے کہ وہ خاتون جو ہے وہ اپنے شوہر کے گھر ہی عدت کا زمانہ گزارے۔ ہمارے یہاں عام طور سے یہ ہوتا ہے کہ طلاق کے بعد ایک خاتون یا تو الگ ہو جاتی ہے یا اپنے والدین کے ہاں چلی جاتی ہے۔ قرآن مجید کا اسٹریس یہ ہے کہ یہ عدت کا زمانہ شوہر کے پاس گزارا جائے، اور خود قرآن یہ کہتا ہے کہ لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا، یعنی اس پورا امکان ہے اس بات کا کہ ان کے ساتھ رہنے کے نتیجے میں ان کے اندر ریکنسیلیشن پیدا ہو جائے، ان کے اندر رجوع پیدا ہو جائے اور طلاق کا جو چیز باعث بنی ہے وہ ختم ہو جائے۔ اور قرآن چنانچہ اس پہ بہت سٹریس دیتا ہے کہ خواتین کو خود بھی اقدام نہیں کرنا چاہیے باہر نکلنے کا، اور شوہر کو بھی کسی طرح سے ان کو نکالنا نہیں چاہیے۔ ہاں یہ ضرور کہتا ہے کہ اگر خاتون سے کوئی جنسی بے راہ روی کا ارتکاب وہ کرتی ہے تو پھر یہ پابندی البتہ نہیں ہوگی، پھر وہ جا سکتی ہے، کیونکہ پھر بنیادی مقصد ہی وہ فوت ہو جاتا ہے۔ اس سلسلے میں چوتھی بات بیان ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ عدت کا بنیادی مقصد یہ ڈٹرمن کرنا ہے کہ خاتون حاملہ ہے یا نہیں ہے، اور اگر وہ حاملہ ہے تو اس سلسلے میں پھر اس کو ہر لحاظ سے ایسی ایکٹیویٹی میں انڈلج نہیں کرنا چاہیے، کوئی ایسی ایکٹیویٹی نہیں کرنی چاہیے جو اس کی اس صورت کو جیپرٹی میں ڈالے، اس صورت کو خطرہ لاحق ہو یا بچے کی حسب نسب کے بارے میں کوئی شکوک و شبہات ہو سکیں۔ چنانچہ اس کو تمام اپنی ایکٹیویٹیز ان کے مطابق رکھنی چاہیے۔ تاہم اس کا یہ مطلب نہیں ہے یہ خاتون گھر سے نہیں نکل سکتی، اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کسی ہیلدی ایکٹیویٹی کے لیے، ایون اگر وہ انٹرٹینمنٹ کیوں نہ ہو وہ باہر نہیں جا سکتی، یہاں تک کہ یہ بات بھی ٹھیک نہیں ہے کہ وہ حج کے لیے نہیں جا سکتی۔ اگر اس سلسلے میں ان سب چیزوں کو سیف گارڈ کر لیا جاتا ہے اور یہ بالکل ڈٹرمن کر لیا جاتا ہے کہ ایک خاتون جو عدت کی اسپرٹ ہے اس کو فالو کرے گی تو پھر باہر نکلنا یا سفید کپڑے پہننا یہ کوئی پابندی نہیں ہے۔ تاہم یہ ایک فطری سی بات ہے کہ ایک مطلقہ بھی اور ایک بیوہ
جب اس پیریڈ سے گزر رہی ہوتی ہے تو اس میں ایک سورو ہوتا ہے، وہ ایک غم کی کیفیت میں ہوتی ہے. اس کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ آپ زیور نہ لگائیں، یہ بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ آپ فلاں پرفیوم نہ لگائیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بھی وہ اسٹیٹ سے گزرتی ہے تو اس کے کچھ فطری احساسات ہوتے ہیں جو جنم لیتے ہیں، اور وہ آپ اس کے اندر یہ چیز پیدا کرتے ہیں کہ وہ ایک سوگ کی کیفیتی میں رہتی ہے. پانچویں بات جو اس سلسلے میں بالکل واضح رہنی چاہیے وہ ہے یہ بات ہے کہ ایک شوہر کے اوپر یہ پابندی عائد کی گئی ہے، اور قرآن مجید نے اس کو بہت سختی سے کہا ہے، بہت ایمفسائز کیا ہے، بہت سٹریس کیا ہے کہ عام طور سے عدت کے پیریڈ میں، کیونکہ ایک مرد کو معلوم ہے کہ وہ طلاق دے رہا ہے، بیوی کو رخصت کر رہا ہے، تو وہ بخیل ہو جاتا ہے، وہ کنجوس ہو جاتا ہے اور کھل کر خرچ نہیں کرتا. تو خاص طور سے کہا گیا کہ اس عدت کے پیریڈ میں بھی ضروری ہے کہ شوہر حضرات اس کا لحاظ کریں اور میگنانزمسلی، بہت سخی طریقے سے، بہت سخاوت سے اور بہت کھلے طریقے سے اپنی بیویوں پہ خرچ کریں. تو یہ وہ چند باتیں ہیں جو عدت کے بارے میں جان لینا ضروری ہیں، اور یہ جان لینا اس سے بھی زیادہ ضروری ہے کہ اصل میں وہ ریسٹرکشنز ہیں کیا جو فالو کرنی چاہیے، اور ان ریسٹرکشنز کے پیچھے کیا اسپرٹ ہے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.